بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جادو کا اگلا حصہ۔ میرے دفتر میں میرے اکاؤنٹنٹ وارث علی ہیں۔ 10 سال سے میرے ساتھ کام کرتے ہیں، نہایت شریف اور اعلیٰ نسب ہیں۔ ایک مشکل کا شکار ہو گئے ہیں بیچارے۔ بیٹی ہے ان کی تقریباً 21 سال کی، غیر شادی شدہ ہے، کسی دماغی عارضے کا شکار ہے۔ اکثر اس پر دورے پڑتے ہیں اور عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ پڑھے لکھے آدمی ہیں، تعویذ گنڈوں کے قائل نہیں۔ ان کا خیال ہے کوئی پیچیدہ دماغی بیماری ہے۔ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں لیکن یہ مہنگا ہسپتال افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ یقین کریں میں نے انہیں مالی پیشکش بھی کی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ آپ سے یہ درخواست میں نے ذاتی طور پر کی ہے۔ سر آنکھوں پر حکم فرمائیں۔ میں نے کہا آپ بتائیں، جیسے آپ چاہیں، میں اس کا یہاں بھی علاج کرانے کے لیے تیار ہوں۔ اخراجات میں کروں گا، بس وارث علی یہ قبول نہیں کریں گے۔ اگر کسی طرح وہ تیار ہو جائیں تو آپ ذرا توجہ فرما کر دیکھ لیں۔ تھوڑے سے تبادلہ خیال کے بعد طے ہو گیا کہ میں خود وارث علی کے گھر جا کر ان کی بیٹی کو، جس کا نام شمائلہ تھا، دیکھوں گا۔ اس کے لیے وقت مقرر ہو گیا۔ مقررہ وقت پر امتیاز نے مجھے ہسپتال سے لے لیا اور وہ اپنی کار میں تھا اور میں اپنی گاڑی میں۔ کچھ دیر کے بعد ہم ایک درمیانے درجے کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ 120 گز پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں وارث علی نے میرا خیر مقدم کیا۔ وہ امتیاز احمد کی آمد کا سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں آپ کا تعارف کروا دوں وارث علی صاحب، امتیاز احمد نے کہا۔ وارث علی بولے، ڈاکٹر صاحب کی تصویریں میں نے اپنے اور دوسرے اخباروں میں دیکھی ہیں لیکن کبھی یہ گھر بھی ان کی قدموں کی برکت سے بہرہ ہوگا یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ شمائلہ کا علاج اپنے ہسپتال میں کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن میری درخواست پر اسے دیکھنے آئے ہیں۔ بیٹے، آپ کا ہسپتال تو بہت بڑا ہے، وہاں تو کروڑ پتی ہی جا سکتے ہیں۔ وارث علی بولے، آپ نے مجھے بیٹے کہہ کر پکارا ہے، کیا اس کے بعد یہ گنجائش ہے کہ میری بہن کا علاج اس کا بھائی ضرورت کے مطابق نہ کرے؟ اگر شمائلہ کو ہسپتال کی ضرورت ہوئی تو اس کا علاج وہیں ہوگا۔ وارث علی کچھ نہ بولے لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہوئے دیکھے تھے۔ وہ پھر جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گئے، یہ کہہ کر کہ میں چائے کا بندوبست کرتا ہوں۔ وارث علی صاحب کے بیٹے نہیں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، بس 2 بیٹیاں ہیں، ایک شمائلہ سے چھوٹی ہے، امتیاز نے بتایا۔ چائے کے دوران شمائلہ کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم ہوئیں۔ بیماری کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، پہلے کبھی کبھی دورے پڑتے تھے مگر اب مسلسل ہی اس کیفیت کا شکار تھی اور مسلسل دورے کی حالت میں رہتی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد وارث علی کے ساتھ گھر کے اندرونی کمرے میں آیا۔ وہاں شمائلہ موجود تھی۔ وارث علی کی بیگم پردہ نشین تھیں، وہ کمرے کے دوسرے دروازے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ شمائلہ ایک مسہری پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، بے حد جاذب نگاہ نکوش۔ سب سے حیرت ناک چیز اس کے بال تھے جو لازمی طور پر اس کی پنڈلیوں تک ہوں گے، بے حد خوبصورت اخروٹی رنگ والے۔ ایک نگاہ میں وہ کسی معمولی گھر کی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے تنہائی درکار ہے، میں نے کہا، اور وارث علی نے گردن خم کر دی۔ وہ اس اندرونی دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور شاید بیگم صاحبہ کو بھی وہاں سے ہٹا دیا۔ شمائلہ اسی طرح ساکت پڑی تھی۔ میں نے پورے اعتماد سے اس کا جائزہ لیا۔ بھوریا چرن نے جو قوت میری آنکھوں کو دی تھی وہ بدستور موجود تھی اور میں اس سے مسلسل کام لے رہا تھا۔ اس وقت بھی میری آنکھوں میں شمائلہ کا اندرونی نظام روشن ہو گیا اور میں اس کے پورے بدن سے گزر کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ میں نے اس کے دماغ کا دیر تک جائزہ لیا لیکن کہیں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ پھر اچانک میں اچھل پڑا۔ شمائلہ کے حلق سے بے اختیار ایک قہقہہ آزاد ہو گیا تھا لیکن انتہائی بھونڈی اور مکروہ آواز تھی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس وقت شمائلہ نے آنکھیں کھول دیں۔ بے حد حسین آنکھیں تھیں لیکن اس وقت ان کے ڈھیلے گہرے نارنجی رنگ کے ڈیلے ہو رہے تھے۔ پھر اس کے منہ سے ایک بھیانک مردانہ آواز نکلی، دیکھ لیا میاں جی، اور دیکھ لو، اس کے بعد ہمارے سامنے مت آنا، نہیں تو دھوبی کا کتا بنا دیں گے۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ بھوریا چرن کو دیکھا تھا، بنسی راج کو دیکھا تھا اور بھی کچھ پراسرار واقعات پیش آئے تھے لیکن یہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ تھا۔
جب کوئی بدرو براہ راست مجھ سے ہم کلام ہوئی تھی۔ شمائلہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھیں۔ عام حالات ہوتے اور بھوریا چرن کو نہ دیکھ چکا ہوتا تو وہ زمانہ جدید کے نوجوانوں کی طرح کبھی اس طرح کے واقعات پر یقین نہ کرتا، لیکن سب کچھ ہی تو دیکھ چکا تھا۔ جاوید انصاری کا واقعہ اور اس کے بعد سے اب تک نہ جانے کیا کیا۔ فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اور ہی چکر ہے، لیکن ان چکروں کے بارے میں میری معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اب کیا کروں؟ شیر نواز کا معاملہ اور تھا۔ اس نے ایسے مظلوموں پر ہاتھ ڈالا تھا جن کی سرپرستی موجود تھی، اور شیر نواز بمشکل اپنی جان بچا سکا تھا۔ لیکن یہ لڑکی، کیا کہوں ان لوگوں سے؟ کیا ہاتھ کھینچ لوں؟ مگر کیا کہہ کر؟ پھر ایک دم احمد علی کا خیال آیا۔ پتہ نہیں کیوں ان پر ایک اعتماد ہو گیا تھا۔ اس خوف کے بعد تو دل میں ان کا مقام اور بڑھ گیا تھا۔ اب انہیں دو ٹوک جواب دینا مناسب نہیں تھا۔ کوئی گول مول سا جواب دے دوں، بعد میں دیکھوں گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے وارث علی کو آواز دی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وارث علی کسی دوسرے دروازے سے باہر نکل آئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں امتیاز موجود تھا۔ میں نے شمائلہ کا معائنہ کر لیا ہے، کچھ وقت لوں گا، اس کے بعد ان کا علاج تجویز کروں گا۔ میرا خیال ہے انہیں ہسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اس کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ڈاکٹر صاحب؟ وارث علی نے پوچھا۔ انشاءاللہ نہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کچھ دیر کے بعد ہم وارث علی کے گھر سے نکل آئے۔ امتیاز نے پوچھا، آپ گھر جائیں گے یا ہسپتال؟ میں اب گھر جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ امتیاز نے کہا، میں دفتر جاؤں گا، آپ سے شمائلہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا، فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے گول مول سا جواب دے دیا۔ ہم دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر چل پڑے، لیکن میں شمائلہ کے ساتھ پیش آنے والے لمحات سے عجیب سی وحشت کا شکار ہو گیا تھا۔ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بس تقدیر نے عجیب کھیل کھیلا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ڈاکٹر ہی رہنا چاہتا تھا، فقیر یا درویش بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ میں اپنے پیشے سے بہت مخلص تھا اور دل سے اس بات کا خواہش مند تھا کہ ایک بڑا ڈاکٹر کہلاؤں جس پر میرے اہل خاندان فخر کریں۔ ایسا وقت سے بہت پہلے ہو گیا تھا اور ہر طرف میرا نام گونج رہا تھا، لیکن یہ ذریعہ غلط تھا۔ میں اس ذریعے سے نام نہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کس طرح کا رخ لانڈی کی طرف ہو گیا۔ احمد علی کی قبر پر جا کر ہمیشہ سکون قلب حاصل ہوتا تھا۔ طویل فاصلہ طے کر کے لانڈی کے قبرستان پہنچ گیا۔ احمد علی کی قبر پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی، دعائے مغفرت کے بعد میں نے کہا، محترم بزرگ، ہر بات آپ کے علم میں ہے، اس بچی کے علاج کے لیے میری رہنمائی کریں، آپ کی رہنمائی کا انتظار کروں گا۔ بہت دیر تک میں وہاں رکا، پھر واپس چل پڑا۔ اس رات خواب میں کسی رہنمائی کا منتظر رہا، لیکن نیند ہی نہیں آئی تھی۔ خواب کہاں سے آتا؟ البتہ ایک بات نہ جانے کہاں سے ذہن میں گھس آئی تھی، کہیں یہ لڑکی شمائلہ پائل تو نہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے بے چین ہو گیا اور دوسری صبح ناشتے کے فوراً بعد موبائل فون پر امتیاز کو کال کیا۔ امتیاز صاحب، میں ڈاکٹر کامران بول رہا ہوں، آپ سو تو نہیں رہے تھے؟ بالکل نہیں، آفس جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ ایک زحمت دینی ہے آپ کو، جیسے بھی بن پڑے آپ وارث علی سے رابطہ کریں اور اس سے معلوم کریں کہ شمائل پائل تو نہیں۔ یہ بات ان کی بیگم بتا سکیں گی۔ میں نے پائل کے بارے میں امتیاز کو تفصیل بتائی اور امتیاز نے کہا کہ وہ فوری طور پر مجھے جواب دیتا ہے۔ میرے ہسپتال روانہ ہونے سے پہلے ہی مجھے امتیاز کا فون موصول ہو گیا۔ نہیں ڈاکٹر کامران، وہ پائل نہیں ہے۔ ہسپتال میں مصروفیات نے سب کچھ بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے مرض کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ملکہ حاصل تھا۔ بڑے بڑے ذہین اور تجربہ کار ڈاکٹر یہاں موجود تھے۔ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر کنسلٹنٹ کی حیثیت سے جز وقتی یہاں بیٹھتے تھے۔ سب کے الگ الگ مزاج تھے، کچھ پیچیدہ امراض میں مجھ سے رابطہ کر کے رائے لیتے تھے اور کچھ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے مریض سے کوئی رابطہ رکھوں۔ ہاں، کچھ ایسے لوگ جو میری شہرت سے واقف ہو جاتے آ کر خصوصی طور سے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے تھے۔ اس ہسپتال سے میں اس جگہ کا سب سے مہنگا ڈاکٹر بن چکا تھا، لیکن ہسپتال کے مالکان میری بے نیازی کی تعریف کرتے تھے۔ ان کے خیال میں اگر میں چاہتا تو منہ مانگے معاوضے وصول کر سکتا تھا، لیکن میں کبھی کوئی پیشکش قبول نہیں کرتا تھا۔ میری اس بے نیازی کے بارے میں جاننے کی خفیہ کوششیں بھی کی گئیں، لیکن میں غلط راستوں کا راہی نہیں تھا۔ 2 دن گزر گئے، پھر ایک صبح امتیاز کا فون موصول ہوا۔ ڈاکٹر کامران، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ ہاں، کچھ مصروفیت تھی۔ خیریت بتاؤ؟ خیریت نہیں ہے، کل رات شمائلہ پر سخت دورہ پڑا ہے،
پہلے اس نے گھر میں ہنگامہ برپا کیا، بہت توڑ پھوڑ کی، پھر گھر سے نکل بھاگی اور بے تحاشا سڑک پر دوڑ پڑی، جس کے نتیجے میں سبزیوں کی ترسیل کرنے والے ایک ٹرک سے ٹکرا کر زخمی ہو گئی۔ اسے سرکاری ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ پولیس کیس بن گیا ہے۔ پولیس کو بتایا گیا ہے کہ وہ نیند میں چلنے کی مریضہ تھی، اس لیے اس عالم میں گھر سے نکل گئی اور حادثہ ہو گیا۔ میری مداخلت سے پولیس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اوہ، اس وقت کہاں ہے؟ ہسپتال میں ہے، اسے یہاں لے آئیں امتیاز صاحب، ہم اسے یہیں رکھیں گے۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، اور باقی کچھ نہیں، آپ بے فکر ہو کر اسے یہاں لے آئیں۔ اوکے، امتیاز نے کہا۔ فون بند کر کے میں شمائلہ کے لیے کمرے کا بندوبست کرنے لگا۔ مجھے اس وقت بہت خوشی ہوئی جب چیئرمین نے خوش دلی سے کہا، ڈاکٹر کامران، آپ پورا حق رکھتے ہیں، جسے چاہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک غریب لڑکی ہے، آپ اپنے کوٹے پر کسی کا بھی بلا معاوضہ علاج کر سکتے ہیں۔ امتیاز وارث علی اور بیگم وارث علی کے ساتھ ایک ایمبولینس میں آ گئے۔ شمائلہ بے ہوش تھی، اس کے سر اور بازوؤں پر چوٹ تھی۔ میں نے اسے ایمرجنسی میں دیکھا، بہتر حالت تھی، کوئی مشکل مرحلہ نہیں تھا، چنانچہ اسے کچھ انجیکشن دے کر کمرے میں منتقل کر دیا۔ میں نے وارث علی کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، شمائلہ کی طرف سے آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، انشاءاللہ یہ ہنستی بولتی اپنے قدموں پر چل کر اپنے گھر جائیں گی۔ وارث علی بے اختیار رو پڑے تھے۔ میں نے تو یہ کہہ دیا تھا، لیکن ان الفاظ کی لاج کیسے رہے گی یہ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس کا علاج شروع کر دیا، لیکن یہ عام علاج تھا جو اس کی موجودہ حالت کے لیے کیا جا رہا تھا۔ لیکن میرے ذہن میں وہ لمحے محفوظ تھے جب شمائلہ اچانک ایک بھیانک آواز میں بول پڑی تھی، اس بیماری کا میں کیا علاج کروں گا؟ شمائلہ کی بہتر نگہداشت ہونے لگی، وہ ہوش میں آ گئی تھی اور پرسکون نظر آ رہی تھی۔ بیگم وارث علی 2 بار اسے دیکھنے آئی تھیں۔ وارث علی نے بھی کئی چکر لگائے تھے اور شمائلہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، لیکن اس نے ماں باپ سے ہوش مندی کی باتیں کی تھیں۔ اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ ڈاکٹر کامران، وارث علی بہت خوش ہیں، آپ کتنے احسانات کریں گے ہم پر، امتیاز نے تاثر انگیز لہجے میں کہا۔ دعا کریں امتیاز صاحب، میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، میں نے کہا۔ امتیاز کچھ نہ سمجھا، لیکن مجھ پر وہ وقت آ گیا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ اس دن موسم بے حد خوشگوار تھا، بھیگی بھیگی فضا تھی۔ میں اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ میں معمول کے مطابق شمائلہ کے کمرے میں پہنچا تو اس نے مسکرا کر میرا خیر مقدم کیا اور بولی، مجھے ہسپتالوں کا کوئی تجربہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن ان کے بارے میں جو سنا ہے وہ زیادہ اچھا نہیں سنا، مگر یہاں تو صورتحال ہی کچھ اور ہے۔ کیا؟ میں کرسی لے کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، بس وہ کسی آسیب کا شکار ہے، اور مشکل یہ تھی کہ میں کوئی درویش یا عالم نہیں تھا، بس ڈاکٹر تھا۔ ہر شخص خلوص کا پیکر ہے، ہر طرح خیال رکھا جا رہا ہے، خاص طور سے آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ آپ اپنے علاج سے مطمئن ہیں مس شمائلہ؟ پتہ نہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر اطمینان ہوتا ہے جیسے کوئی اپنا آ گیا ہو۔ مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ بیماری کیا ہے۔ ہاں، جب یہاں سے جاؤں گی تو ایک بیماری ضرور ساتھ لے کر جاؤں گی۔ شمائلہ کا لہجہ رومانوی ہو گیا تھا۔ ہم آپ کو تن درست کر کے بھیجیں گے مس شمائلہ، میں نے اس کے الفاظ کو نظر انداز کر کے کہا۔ تن درست؟ شاید، لیکن کیا اس میں من درستی بھی شامل ہوگی؟ وہ بولی، پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ یوں لگا تھا جیسے اس کے دماغ کو کوئی جھٹکا لگا ہو۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، مجھے ایک دم کسی تبدیلی کا احساس ہوا، اس کے نقوش بدلنے لگے۔ سچی بات ہے کہ میرے بدن میں خوف کی ایک لہر اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نارنجی ہوتا جا رہا تھا اور ان میں چمک بڑھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے پاس سے ایک شدید بدبو دار دھواں ابھرنے لگا اور میں نے بے اختیار چٹکی سے اپنی ناک دبا لی۔ پھر اچانک اس کے منہ سے ایک مکروہ آواز ابھری، نارے نا، یہ ٹھیک نارے، یہ غلط ہے، اس من میں تیرا پریم گھر کرنے لگا ہے، پریم شکتی توڑ بن سکتی ہے، یہ ہم نہ ہونے دیں گے۔ یہ آواز شمائلہ کی نہیں تھی، یہ وہی مکروہ آواز تھی جو ایک بار پہلے میں نے شمائلہ کے منہ سے سنی تھی۔ اچانک میرے دل سے خوف دور ہونے لگا، مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر کوئی اور قوت سما گئی ہو۔ کچھ لمحے قبل جو کپاہٹ ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ میں نے ان بھیانک نارنجی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا،
कैसा तोड़ बन सकती है प्रेम शक्ति। ये नारी तुझे सुंदर लगे है? एक बहन की तरह मैंने जवाब दिया। आवाज़ में अचानक हैरत दर आई थी। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा हर मरीज से एक पाकीज़ा रिश्ता होता है। बूढ़ी हो तो माँ जैसी, जवान हो तो बहन जैसी। यही कैफियत मर्दों के लिए होती है। अपने इन बहन भाइयों को हम सेहत और ज़िंदगी देना चाहते हैं। तू तो बड़ा बढ़िया छोरा है, बढ़िया। प्रभु के मन में तेरा प्रेम जाग रहा है। तू इसके प्रेम का जवाब मत दीजियो, नहीं तो हमारा काम खराब हो जाएगा। और सुन, इसे कोई बीमारी नहीं है, पर इसके जीवन के अब 100 दिन बाकी हैं। 100 दिन के बाद ये मर जाएगी और हम इसे ले जाएंगे। अब वो हमारी है बेरन, इसके इलाज का कोई फायदा ना रहे। तुम कौन हो? मैंने पूछा। हम छेरा कुंडी के नंबरदार बेगंदर नाथ हैं हम। जिंदा हो? मैंने पूछा, जिसके जवाब में कुछ देर खामोशी रही। फिर शुमाइला के मुंह से एक मकरूह कहकहा बरामद हुआ। बकरी का बच्चा लगे है तू। कैसा मजे का सवाल किया। जिंदा होते तो क्या इसके शरीर में होते? आत्मा है हम, प्लेग से मरे थे, अर्थी तक ना जली हमारी। सारे के सारे भटक रहे हैं, कोई कहीं कोई कहीं। हमने छीरा कुंडी की धर्मशाला में इस्तेहान बना लिया। ये धर्मशाला आई, रात वहाँ रुकी। बाल देखो इसके, शरीर देखो, पागल करने वाला है। हम भी पागल हो गए। अब इसे छोड़ने को मन किसका चाहेगा? 100 दिन है इसके जीवन के, इसके बाद ये हमारी होगी। कौन इसे हमसे बचाएगा? ले जाएंगे हम इसको, जमीन में ना जाने देंगे। हमने बंदोबस्त कर लिया है। क्या करोगे? क्या बंदोबस्त कर लिया है? मैंने पूछा। मर जाएगी, इसके घर वाले इसकी अर्थी लेकर कब्रिस्तान जाएंगे। कब्र खोदी जाएगी इसकी, फिर हम एकदम इसके मरे हुए शरीर में घुस जाएंगे और ये उठकर दौड़ लगा देगी। हा हा हा। फिर कौन माई का लाल इसे पकड़ेगा? फिर हम होंगे और ये। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था और मुस्तकबिल में पेश आने वाला एक एक मंजर मेरी आंखों में घूम रहा था। चले हैं, इसकी दवा दारू छोड़, कोई फायदा नहीं होगा। 100 में से कई दिन कम हो गए हैं, आराम करने दे, इसके बाद इसे संसार छोड़ना पड़ेगा। शुमाइला ने आंखें बंद कर ली। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब वो होश में आ जाएगी। मैंने भी वहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा। उसी लम्हे में बाहर आ गया। नर्स को मैंने अंदर भेज दिया। ये सबसे बड़ी परेशानी थी मेरे लिए। जवानी दीवानी होती है, ऐसे जुमले भी मुझे बाजारी लगते थे, लेकिन अब तजर्बा हो रहा था कि ये मुझे भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। शाजिया, डॉक्टर सायरा और अब ये सहरज़दा खातून जो न जाने क्या कर बैठी थी। शुमाइला की असल बीमारी का पता चल चुका था। इसका क्या इलाज करूं? और अगर कोशिश भी करूं तो डॉक्टर के बजाय तवीज़ गंडों वालों सन्यासी बाबा बन जाऊं। सारा कैरियर तबाह हो जाएगा। बहुत गौर करने के बाद यही फैसला किया कि शुमाइला को वापस इसके घर भेज दिया जाए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह इसकी हिफाजत करे। इम्तियाज़ से रब्ता किया और उससे कहा कि मुझसे मुलाकात कर ले। इम्तियाज़ अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके मेरे पास आ गया। रस्मी बातों के बाद मैंने कहा, इम्तियाज़, मैं आपसे मिस शुमाइला के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी डॉक्टर कामरान, इसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने इसका हर पहलू से जायज़ा ले लिया है। वो आसेब ज़दा है। चंद पिछले तजर्बात से मुझे इस बारे में अंदाज़ा हो गया है। मैं डॉक्टर हूँ, आमिल नहीं हूँ। अगर आप हुक्म देंगे तो मैं इसे मुस्तकिल हस्पताल में रखने के लिए तैयार हूँ। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। इसे किसी आमिल को दिखाना ज़रूरी है। आप इसे सिर्फ दुआएं ही मैं दे सकता हूँ। इम्तियाज़ के चेहरे में से अफसरदगी टपकने लगी। उसने बेचारगी से कहा, ठीक है, हम इसे ले जाएंगे। इसी दिन इम्तियाज़ वारिस अली के साथ शुमाइला को आकर ले गया। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लड़की थी। जाते हुए उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा था, लेकिन इन सारे मामलात में कतन नाकारा वजूद था।
مجھے اپنی منزل کی تلاش تھی۔ میں ایک بڑا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن میرے راستے رک گئے تھے۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا۔ ہسپتال کی زندگی بہت متحرک ہوتی ہے، ہر لمحہ نئے لوگ اور ان کے دکھ۔ ان سے دلی ہمدردی ہی ان کے دکھوں کا شریک کرتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صرف ایک ڈاکٹر ہی نہیں، انسان بھی ہوتا ہے۔ فرض اور انسانیت مل کر ہی اسے ڈاکٹر بناتے ہیں۔ میری زندگی میں کچھ کردار ایسے آئے تھے جو انوکھے تھے اور ان کا تعلق کسی مرض سے نہیں تھا۔ میری خوش نصیبی تھی کہ ان کی شفا میں مجھے بھی حصہ مل گیا تھا۔ میں انہیں بھول نہیں سکتا تھا۔ جاوید انصاری تو ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن شمائلہ کے لیے میں کچھ نہیں کر سکا تھا۔ مگر وقت کے فیصلے کبھی کبھی ہماری سوچ کے برعکس ہوتے ہیں۔ 15 دن ہوئے تھے شمائلہ کو ہسپتال سے گئے ہوئے۔ اس دوران اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی، نہ ہی میں نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ پھر ایک دن امتیاز ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں مل گیا۔ علینا بھابھی کے ساتھ تھا۔ مجھے دیکھ کر دونوں بہت خوش ہوئے۔ علینا نے کہا، کامران بھائی، کسی ڈاکٹر کو ایک عام انسان بنانے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ ارے یہ تو ایک نیا انکشاف ہے بھابھی، کیا ڈاکٹر انسان نہیں ہوتا؟ میں نے اس دلچسپ سوال پر مسکرا کر کہا، انسان کسی بھی منصب پر فائز ہو، محبت کے رشتوں کی قدر تو کرتا ہے۔ خاص طور سے میری نگاہوں میں ایک مسیحا ہی کی طرح نہیں، ایک بھائی کی طرح آپ کا مقام ہے۔ لیکن میں اپنے بھائی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ بھائی کبھی کبھی بہن کی خبر لیا کرے۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے علینا بھابھی کا لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ ارے علینا بھابھی، میں شرمندہ ہو رہا ہوں، اور اب اس کی گنجائش نہیں رہ گئی کہ میں آپ سے اپنی مصروفیات کا رونا روں۔ مناسب ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اپنے گھر تو جاتے ہی ہوں گے، علینا نے کہا۔ ڈپارٹمنٹل سٹور کی چھت پر ریسٹوران ہے جہاں بڑی اچھی کافی ملتی ہے، تو کیوں نہ میں آپ کو کافی پیشکش کروں، میں نے کہا، اور ہم تینوں خود کار سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ بہترین خوشبودار کافی کے سپ لیتے ہوئے میں نے امتیاز سے اس کے اخبار کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، ایک بڑا المیہ ہو گیا ہے۔ امتیاز کے لہجے میں افسردگی تھی۔ خیریت؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ اصل میں وارث علی صرف میرے اخبار میں نوکری نہیں کرتے، بلکہ ہمارے خاندان کے ایک فرد کی مانند ہیں۔ ہم ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں۔ ان دنوں ان پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، بیچارہ 2 دن کارڈیولوجی میں رہ کر آیا ہے۔ خدا خیر کرے، کیا ہوا؟ شمائلہ گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ اوہ، آپ کو پتا ہے کہ ایک رات وہ گھر سے نکل گئی تھی اور زخمی ہو گئی تھی۔ 9-10 دن پہلے وہ اسی طرح گھر سے نکلی، پھر واپس نہیں آئی۔ اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ او میرے خدا! پولیس میں رپورٹ کی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں کر دی، وارث علی نے میرے پاؤں پکڑ لیے کہ میں پولیس میں رپورٹ نہ کروں۔ ان کا خاندان بہت ظالم ہے، انہیں جینے نہیں دے گا۔ وہ سب کچھ برداشت کر لیں گے، بدنامی نہیں۔ شمائلہ کا معاملہ اب انہوں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہاں، جو کچھ ان لوگوں پر بیت رہی ہے بڑی درد انگیز ہے۔ آفس تو نہیں آ رہے ہوں گے؟ نیم مردہ ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ ہر لمحہ ان کی خبرگیری رکھتے ہیں، رات کو وہیں کھانا کھاتے ہیں، ورنہ شاید وہ کھانا بھی نہ کھائیں۔ اچھا، رات کو میں ان سے ملنے آؤں گا۔ ہاں، ایک بات بتائیں، انہوں نے شمائلہ کو کسی عامل کو دکھایا؟ عامل؟ یہاں لوٹ مار کرنے والے قدم قدم پر مل جاتے ہیں، اور جو سچ مچ باعمل ہوتے ہیں وہ گمنامی ہی پسند کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی اچھا عامل نہیں مل سکا۔ آپ یقین کریں کہ اگر اسے کوئی ذہنی عارضہ ہوتا تو میں سر توڑ کوشش کرتا، میں جانتا ہوں۔ امتیاز نے کہا۔ کافی دیر ہم وہاں رہے، پھر رات کو وارث علی کے گھر آنے کا وقت طے ہوا اور ہم رخصت ہو گئے، لیکن میرے دل پر ایک بوجھ آ پڑا۔ میں حقیقتوں کا شناسا تھا، ان سے گریز اور روگردانی کا پہلے کوئی احساس نہیں تھا، لیکن وارث علی کی کیفیت نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دن بھر کشمکش کا شکار رہنے کے بعد آخر میں نے کچھ فیصلے کیے اور مقررہ وقت پر وارث علی کے گھر پہنچ گیا۔ باہر امتیاز کی کار موجود تھی۔ وارث علی کی صورت نہیں پہچانی جا رہی تھی، بے حد لاغر ہو گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر بچوں کی طرح رونے لگ پڑے۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، انشاءاللہ وہ نہ صرف واپس آ جائے گی بلکہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، آپ بھروسہ رکھیں۔ امتیاز نے پرتکلف کھانے کا بندوبست کیا، سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر میں نے خصوصی نشست جمائی۔ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ وارث علی صاحب؟ جی بیٹے۔ چیرا کھنڈی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ چیرا کھنڈی ایک علاقے کا نام ہے، مگر اب وہ ایک ویران علاقہ ہے۔ کسی زمانے میں وہاں آبادی تھی، مگر یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، اب وہ ایک ویرانہ ہے۔
اتفاق سے میں بھی چھیرا کنڈی کے بارے میں جانتا ہوں۔ اخبار میں اس کے بارے میں ایک بہت دلچسپ فیچر چھپا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ چھیرا کنڈی ایک اسیبی بستی ہے جہاں بے شمار آتماؤں کا بسیرا ہے۔ اس آبادی میں بہت عرصہ پہلے طاعون کی وبا پھیلی تھی جس نے پوری آبادی کو نگل لیا تھا۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، غرض آبادی کا ہر شخص لقمہ اجل بن گیا تھا۔ وبا اس قدر ہولناک تھی کہ امدادی ٹیمیں بھی وہاں نہیں پہنچیں اور وہاں طاعون زدہ لاشیں سڑتی رہیں۔ طویل عرصہ کے بعد وہاں سے سینکڑوں انسانی پنجر بلا تخصیص مذہب سمیٹ کر تلف کر دیے گئے۔ یہ تفصیل تھی چھیرا کنڈی کی۔ یہ جگہ ہے کہاں؟ کراچی سے کوئی 90 کلومیٹر، اس سے 10 کلومیٹر آگے گوٹ چھیرا ہے۔ راستہ چوکھنڈی سے گزرتا ہے۔ گوٹ تک جانے کے لیے کوئی پکی سڑک نہیں ہے، اس بار وارث علی نے بتایا۔ آپ وہاں گئے ہیں؟ ہاں، یہی بتا رہا تھا، گوٹ چھیرا میں میرے ایک عزیز رہتے ہیں، 1-2 بار وہاں گیا ہوں۔ کچھ عرصہ قبل آپ لوگ وہاں گئے تھے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں تو نہیں گیا تھا لیکن میری بیگم اور شمائلہ وہاں گئے تھے۔ شمائلہ کی کچھ سہیلیاں بھی گئی تھیں گوٹ چھیرا میں، ان کی ایک دوست کی شادی تھی جس میں انہوں نے شرکت کی تھی، وارث علی نے بتایا۔ چچی جان آپ بھی ساتھ گئی تھیں؟ ہاں، شمائلہ کو ہم اکیلے کہیں نہیں جانے دیتے تھے، اسے خود بھی میرے بغیر کہیں جانے کی عادت نہیں تھی۔ بیگم وارث علی بولیں۔ اب غور کر کے میرے سوال کا جواب دیجئے، کوٹ چھیرا سے واپسی میں آپ کہیں راستے میں رکے تھے؟ ہاں بیٹے، شمائلہ کی سہیلیوں میں سے ایک لڑکی اپنی کار میں گئی تھی، ہم اسی کے ساتھ تھے۔ واپس چلے تو موسم بہت خراب تھا، تھوڑا ہی فاصلہ طے ہوا تھا کہ بارش شروع ہو گئی، ساتھ میں طوفانی ہوائیں بھی تھیں۔ کار لڑکی خود ہی چلا رہی تھی، چنانچہ گھبرا گئی اور سڑک کے کنارے اس نے کار روک دی۔ وہاں تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹی سی ہندوانہ طرز کی عمارت بنی ہوئی تھی۔ ہم سب شدید بارش اور طوفان سے گھبرا کر اس عمارت کی طرف بھاگے اور اس میں گھس کر بارش سے پناہ لی۔ لڑکی نے اپنے گھر موبائل پر فون کر دیا تھا کہ وہ آج نہیں آ رہے، کل صبح آئیں گے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اس طرح راستے میں رک گئے ہیں کہ کہیں اس کے گھر والے پریشان نہ ہو جائیں۔ کتنے افراد تھے؟ 4 لڑکیاں اور ایک میں۔ مرد کوئی نہیں تھا؟ نہیں، رات اسی عمارت میں گزاری۔ ہاں، اس دوران لڑکیاں کیا کرتی رہیں؟ بس ادھر ادھر گھومتی رہیں، انہیں چین کہاں تھا؟ عمارت میں جھاڑ جھنکار بھی تھے؟ ہاں، بڑی ویران جگہ تھی، نحوست برس رہی تھی، بیگم وارث علی نے بتایا۔ یہ وہی جگہ چھیرا کنڈی تھی جس کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا، اور چھیرا کنڈی میں سڑک کے ساتھ ایک دھرم شالہ ہے جسے آصف زدہ کہا جاتا ہے، وارث علی نے کہا، اور پھر ایک دم دہشت زدہ ہو گئے۔ پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے، تو کیا؟ او میرے خدایا! امتیاز صاحب نے بتایا تھا کہ آپ نے ان سے کہا ہے کہ شمائلہ کو کوئی بیماری نہیں، اسے کسی عامل کو دکھایا جائے، اور اس نے ایک رات چھیرا کنڈی کی آصف زدہ دھرم شالہ میں گزاری تھی۔ کیا یہ سب کچھ؟ پھر وارث صاحب بے اختیار ہو کر اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ خدا کے لیے، میری بچی کے لیے آپ کچھ کریں، آپ وہ نہیں جو نظر آتے ہیں، آپ کو اللہ نے بہت بڑا رتبہ دیا ہے، آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، آپ ہمارے لیے کچھ کریں، خدا کے لیے ہمارے لیے کچھ کریں۔ ارے آپ مجھے گناہ گار نہ کریں، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ آرام سے بیٹھے ہیں، میں وہی ہوں جو نظر آتا ہوں، اس سے الگ میں کچھ بھی نہیں۔ امتیاز صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات کبھی نہ لکھیں، میری شخصیت مسخ ہو جائے گی۔ تعمیل کروں گا، لیکن چھیرا کنڈی کا ذکر بے معنی تو نہیں، امتیاز نے کہا۔ کوئی دعویٰ نہیں، کوئی وعدہ نہیں، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ شمائلہ کی بازیابی اور اس کی مکمل صحت یابی کے لیے کچھ کروں، اور وارث علی صاحب، آپ سے عرض ہے کہ اس وقت تک مایوس یا بد دل نہ ہوں جب تک میں آپ کے پاس آ کر یہ نہ کہہ دوں کہ میں ناکام ہو گیا ہوں۔ اس رات شدید اضطراب رہا، تہجد کے وقت میں جاگ گیا، بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، معبود کریم، میرے ایمان کو سلامت رکھنا اور نیک کام میں میری مدد کرنا۔ وارث علی کی حالت نے مجھے شدید متاثر کیا تھا۔ میں نے پروگرام بنا لیا کہ تنہا جاؤں گا اور قسمت آزماؤں گا۔ دوسرے دن میں نے ہسپتال جا کر چھوٹے چھوٹے کام سر انجام دیے، پھر معاون ڈاکٹر کو ہدایت دے کر ہسپتال سے نکل آیا، کار سٹارٹ کر کے چل پڑا، راستے میں ایک پیٹرول پمپ سے ٹنکی بھروائی، پھر سفر طے کر کے لانڈی رکا، قبرستان جا کر احمد علی کی قبر پر فاتحہ پڑھی، ان سے دعا کی درخواست کی اور چوکھنڈی چل پڑا۔ اس علاقے سے بہت سے واقعات منسلک تھے، لیکن اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچی سڑک کے درمیان ایک عجیب سے حلیے کا آدمی کھڑا تھا،
میں نے اسے پہچان لیا۔ اس شخص نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے، پھر مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور سڑک کے درمیان سے ہٹ گیا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کار روک دی تو وہ میرے قریب آ گیا۔ بنسی راج ہے ہمارا نام، پران پردھانی نے آپ کی سیوا کی آگیا دی ہے، ہمیں آپ کے ساتھ جانے کے لیے کہا ہے۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ چھیرا کنڈی، بھگندر ناتھ کا نام سندیش دیا ہے انہوں نے آپ کی سہایتا کے لیے۔ میں نے حیرانی سے اس کی بات سنی۔ دل نے کہا یہ تائید غیبی ہے، اسے قبول کر لیا جائے۔ آؤ بیٹھو، میں نے کہا۔ وہ کار کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ میں نے کار آگے بڑھا دی۔ دل عجیب سا ہو رہا تھا، وہ سب ہو رہا تھا جو میں چاہتا تھا، نہ مجھے اس سے کوئی واقفیت تھی۔ خیر تھوڑی دیر تک میں خاموشی سے کار چلاتا رہا۔ راستے میں ایک دو شاخہ سڑک آئی تو میں نے کار کی رفتار سست کر دی، پھر ایک سمت کا رخ کیا تو پیچھے بیٹھے بنسی راج نے جلدی سے کہا، نہ مہاراج نہ، دوسری سڑک پر چلنا ہے۔ اچھا بنسی راج، میں نے کہا اور کار دوسرے راستے پر موڑ دی۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر میں نے پوچھا، تم بھگیندر ناتھ کو جانتے ہو بنسی راج؟ جنک بھنڈاری ہے، کالی آتما، چھیرا کنڈی کا نمبردار تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے کنڈی اور آس پاس بڑی ہاہاکار مچا رکھی تھی، بتھیرے مار دیے، پھر پلیگ پھیلی اور مر گیا۔ بس اس کی آتما بھٹک رہی ہے، کوئی اس کے پھیر میں آ جائے تو اسے نقصان پہنچاوے ہے۔ ادھر موڑ لو، وہ نئی سڑک نظر آوے ہے، بس وہی دھرم شالہ ہے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور پھر میں نے سڑک سے کچھ دور وہ پراسرار عمارت دیکھ لی۔ آخر کار اس عمارت کے پاس کار روک کر میں نیچے اتر آیا۔ بنسی راج میرے ساتھ تھا اور مجھ سے آگے چل رہا تھا۔ عمارت میں داخل ہو کر اس نے آواز لگائی، باہر آ رے بھگندرے، باہر آ، پران پردھانی کا سندیش لائے ہیں ہم، باہر آ جا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کھڑبڑ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کے بعد ایک دروازے سے ایک کریح صورت آدمی باہر آ گیا۔ اس نے خونی نظروں سے ہم دونوں کو دیکھا، پھر بولا، کاہے رے؟ وہ چھوکری واپس دے دے جسے تو نے بند کر رکھا ہے۔ کیوں رے؟ تیری بہنیاں لگے ہے کیا وہ؟ تو کون ہووے ہے؟ بھوریا چرن مہاراج نے کہا ہے کہ چھوکری واپس دے دے۔ بھوریا چرن کیا ہے وہ؟ اب نہ سنت، نہ سادھو، نہ من کا، نہ شنکھا، کچھ بھی تو نہ ہی ہے وہ۔ سنکھا بننے والا ہے اور کھنڈولا بھی، سوچ لے تیرا کیا ہوگا۔ ارے جا جا، سنکھا بھی نہ ہے وہ، بھگندرا بھی نہ ہے ہمارا نام۔ وہ چھوکری ہمیں پسند ہے، مر جائے گی وہ تھوڑے دنوں میں، بس پھر وہ ہماری ہوگی پوری کی پوری۔ لے آئے سے بھگندر ناتھ، نہیں تو تیار ہو جا، مہاراج نے تیرے لیے بہت کچھ بھیجا ہے، بول کیا کہتا ہے۔ چل جا ادھر سے، یہ ہماری ترتھ شالہ ہے، ابھی بھنگے چھوڑ دیں گے تو ناچتا پھرے گا، جا بھاگ جا، اسے ساتھ لے کر چل۔ بھگندر ناتھ نے ہاتھ جھٹک کر کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اسی وقت بنسی راج نے دونوں ہاتھ سامنے کیے اور دو زنجیریں اس کے ہاتھوں سے نکلیں اور بھگندر ناتھ کے پیروں میں جا پھنسی۔ بھگندر ناتھ کے منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس نے پلٹ کر خونی نظروں سے بنسی راج کو دیکھا اور پلٹ کر کروٹیں بدلنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کی جگہ ایک کالا ناگ نظر آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پن کھاڑ کر ہماری طرف لگ کے قریب سے کچھ اینٹیں گریں اور اس کا پن کچل گیا، سانپ بل کھانے لگا۔ اسی وقت قریب ایک چھوٹی دیوار نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور پوری کی پوری سانپ کے بدن پر آ پڑی۔ سانپ اس دیوار کے نیچے دب گیا تھا۔ چلو اس کی سمادھی بن گئی، بنسی راج نے کہا۔ یہ ختم ہو گیا؟ میں نے پوچھا۔ ختم تو یہ پہلے ہی ہو گیا تھا، اب اس کی آتما بھی قید ہو گئی اسی دیوار کے نیچے۔ مہاراج سے منہ موڑ رہا تھا، اب یہ یہاں سے نہیں نکلے گا۔ کبھی یہ دیوار ہٹی تو اس کے شریر پر سے تو نکل آئے گا، یہ بھی مشکل ہوگا۔ مہاراج کی سنکھا سکتی واپس آ گئی تو ویسے ہی اس کے جل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ان کی آگیا نہ ماننے کی سزا ان کی ویر ہی اسے دے دیں گے۔ وہ لڑکی اس کے پاس ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں اسی کے پاس ہے، آؤ دیکھیں۔ شمائلہ دھرم شالہ کے نیچے ایک قید خانے میں مل گئی۔
یہ تہ خانہ بھی بنسی راج نے تلاش کیا تھا۔ بڑی ہیبت ناک جگہ تھی، تاریک اور بدبودار، 2 فٹ لمبے جالے چھت اور دیواروں سے لپٹے ہوئے تھے، ہر طرف چمگادڑوں کی بھیڑ پھیلی ہوئی تھی۔ ایک چھلنگا چارپائی پر شمائلہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے اس عالم میں دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ میں نے اس کے پاس جا کر اس کا شانہ ہلایا لیکن وہ نہ جاگی، تو بنسی راج نے کہا، اسے اٹھا کر کھلی جگہ لے جاؤ، تب یہ ہوش میں آئے گی۔ اب تمہارا کام ہے، ہم چلتے ہیں۔ کہاں؟ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ نہیں، ہمیں اور کام ہے، پردھانی نے ہمیں یہ کام دیا تھا سو ہم نے کر دیا۔ اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں، اسے لے جاؤ، تمہارا راستہ کسی نے روکا تو ہم دیکھ لیں گے، بنسی راج نے کہا اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میرا دماغ کسی حد تک معاف تھا۔ میں ایک اجنبی احساس کے ساتھ چھیرا کنڈی کی اس دھرم شالہ کی تلاش میں چل پڑا تھا۔ کسی کو ساتھ لانے کی زحمت تک گوارا نہیں کی تھی، اپنے اندر اس اعتماد کی وجہ بھی نہیں تلاش کر سکا، لیکن کام ہو گیا، بڑی خوش اسلوبی سے ہو گیا تھا۔ شمائلہ میرے سامنے تھی۔ ایک بار پھر شمائلہ کو ہلایا جلایا مگر کچھ نتیجہ نہیں نکلا، چنانچہ میں نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور تہ خانے کی سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ تہ خانے سے باہر آ کر میں اس منحوس عمارت میں ایک لمحہ نہیں رکا اور تیز رفتاری سے باہر نکل کر کار کے قریب پہنچ گیا۔ شمائلہ کو پوری احتیاط سے پچھلی سیٹ پر لٹایا اور کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کار درمیانہ رفتار سے سفر کر رہی تھی اور اب میرے حواس صحیح معنی میں جاگ گئے تھے۔ اب تک میں کسی دباؤ کے زیر اثر کام کر رہا تھا، لیکن اب ذہن کسی حد تک آزاد ہو گیا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ شمائلہ مجھے کہاں سے ملی تو کیا بتاؤں گا؟ کتنی خوفناک بات ہے، لوگ کچھ اور بھی سوچ سکتے ہیں، کوئی بھی غلط بات۔ میری کیا حیثیت ہوگی؟ ایک دم خوف سا طاری ہو گیا۔ فیصلہ کرنا ہے، شہر پہنچنے سے پہلے فیصلہ کرنا ہے، خود کو بھی بچانا ہے، اپنی عزت بھی محفوظ رکھنی ہے۔ آخر کار ایک فیصلہ کیا، موبائل فون نکال کر امتیاز کو کال کی۔ دوسری طرف نمبر مل جانے پر میں نے کہا، امتیاز صاحب کہاں ہیں آپ؟ آفس میں ہوں ڈاکٹر کامران، فرمائیے۔ امتیاز نے بڑی اپنائیت سے جواب دیا، فوری ملنا چاہتا ہوں، آپ کے آفس کے سامنے ایک سینما ہاؤس ہے، وہاں پہنچ جاتا ہوں، آپ آفس آ جائیے، اگر مناسب نہیں ہے تو میں وہیں آ جاتا ہوں، آپ آ جائیے پلیز، میں نے کہا اور پھر مزید 2-4 باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ شہر میں داخل ہوا اور پھر اس سینما ہاؤس کے سامنے فٹ پاتھ کے قریب کار روک دی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ امتیاز سامنے سے آتا نظر آیا اور میرے قریب پہنچ گیا۔ میں نے کار سے باہر نکل کر اس سے ملاقات کی۔ وہ متجسس نظر آ رہا تھا اور میرے حلیوں کو غور سے دیکھ کر بولا، خیریت ڈاکٹر کامران، کہیں دور سے آ رہے ہیں؟ کار کی حالت دیکھ کر بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ اس نے کار پر نگاہ ڈالی اور اسے پتہ چل گیا کہ کار کی پچھلی سیٹ پر کوئی لیٹا ہوا ہے۔ آئیں، میں نے کہا اور خود واپس اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔ امتیاز بھی گھوم کر میری برابر والی سیٹ پر آ گیا۔ اب اس کا تجسس اور بڑھ گیا۔ میں نے کہا، امتیاز آپ نے غور نہیں کیا کہ پچھلی سیٹ پر کون ہے؟ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ شمائلہ ہے۔ میرے اس انکشاف نے امتیاز پر سکتہ طاری کر دیا۔ اس نے گردن گھمائی اور دیر تک شمائلہ کو بغور دیکھتا رہا، پھر اس نے میری طرف رخ کیا۔ میں کسی تمہید کے بغیر آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں۔ شمائلہ ایک بدروح کے زیر اثر تھی۔ میں نے اس وقت چھیرا کنڈی کے بارے میں پوچھا تھا۔ گوٹ کنڈی سے واپسی پر یہ لوگ ایک ویران دھرم شالہ میں رکے تھے۔ وہی شمائلہ میں ایک ہندو خبیث روح کا شکار ہو گئی۔ میں اسے وہیں سے لایا ہوں۔ اب یہ روح اس روح کے اثر سے نکل گئی ہے۔ آپ اسے گھر پہنچا دیجئے۔ یہ کام میں آپ کے بغیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قدرت نے کس طرح رہنمائی کی اس کے بارے میں تفصیل نہ پوچھیے۔ ایک اور درخواست ہے کہ اخبار میں خدارہ کوئی روحانی شخصیت نہ بنا دیجئے مجھے، میں سخت عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ آپ کیا ہیں یہ تو سب جانتے ہیں، مجھے حکم دیں میں کیا کروں؟ شمائلہ گھر جا کر ہوش میں آ جائے گی، یہ یقیناً آپ کو اپنی کیفیت کے بارے میں بتائے گی۔ آپ اپنی کار میں انہیں ان کے گھر پہنچا دیں، میں شکر گزار رہوں گا۔ وارث صاحب سے عرض کر دیں کہ میرا شکریہ ادا کر کے میری خدمت خلق کے ثواب کو خراب نہ کریں۔ بہت بڑے انسان ہو ڈاکٹر کامران، اور کیا کہوں، امتیاز نے کہا۔ پھر سب میری خواہش کے مطابق ہو گیا۔ امتیاز اپنی کار لے آیا، شمائلہ کو اس میں منتقل کیا اور میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ بڑا سکون ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار تھا کہ اس نے میرے ذریعے ایک اور خاندان کو بدترین المیے سے بچا لیا تھا۔ بس کرب یہ تھا کہ بدبخت بھوریا چرن کے حوالے سے یہ کام ہو رہے تھے۔ خیر، اللہ مالک ہے۔ میرا ضمیر مطمئن تھا کہ اس بھیانک وجود کے زیر اثر ہی صحیح
میں نے کسی کی بہتری کے لیے یہ کام کیے تھے۔ پھر کافی دن پرسکون گزر گئے، کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ ہسپتال کے معاملات بہترین چل رہے تھے۔ میری آنکھوں کی وہ خاصیت برقرار تھی، کسی مریض کو دیکھتا تو اس کی بیماری واضح ہو جاتی اور اس بنیاد پر اس کا علاج کیا جاتا۔ بڑے سے بڑے قابل ڈاکٹر بھی جن مریضوں کا علاج کرنے کے آگے جن کے آگے ہاتھ کھڑے ہو جاتے، ان مریضوں کا علاج میں کر دیا کرتا تھا، اور اس سے مجھے دلی سکون بھی ملتا تھا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہو، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوا کرتا تھا۔ پھر ہسپتال میں ایک دن ایک مریض لایا گیا، رام سروپ نام تھا، کوئی بڑا بزنس مین تھا، کئی افراد ساتھ تھے۔ اس کے بڑے بیٹے نے بتایا، سانس کی تکلیف ہے 3 برس سے، کبھی کبھی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ کل سانس بالکل بند ہو گئی تھی، سب رو پیٹ رہے تھے، پر اچانک سانس واپس آ گئی۔ آپ کے ہسپتال کی بڑی تعریف سنی ہے، روپے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں، علاج بڑھیا ہونا چاہیے۔ یہ سیدھا سادہ کیس ہے، سانس کا مریض تھا، بے ہوش تھا۔ ڈاکٹر آفاق مرزا ابتدائی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑے سے مترون مزاج انسان تھے، چونکہ کیس انہیں دے دیا گیا تھا اس لیے انہیں نے مجھے اس کے قریب نہ پھٹکنے دیا۔ مجھے ان کے انداز پر ہنسی آ رہی تھی۔ شام کو چیئرمین نے مجھ سے نئے مریض کے بارے میں پوچھا۔ مجبوراً مجھے بتانا پڑا کہ ڈاکٹر مرزا نے مجھے رام سروپ کے پاس نہیں جانے دیا۔ چیئرمین بری طرح چراغ پا ہو گیا۔ اس نے آفاق مرزا کو بلا کر خوب جھاڑا اور کہا کہ یہ سب ہسپتال کے مفاد کے خلاف ہے اور ڈاکٹر کامران کا راستہ روکنے والے ہسپتال کے وفادار نہیں سمجھے جائیں گے۔ پھر انہوں نے اس مریض کا چارج مجھے دے دیا۔ میں نے حسب معمول مریض کا جائزہ لینے کے انتظامات کیے۔ اس کے آکسیجن ماسک لگی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو اچانک اس نے گردن پٹکتے ہوئے کہا، دروازہ بند کر دے بروا، ہوائی سسریا کو ہمارے منہ سے ہٹا۔ مجھے چکر آ گیا۔ یہ آواز بھوریا چرن کی تھی، 100% اسی کی تھی۔ وہ اپنے منہ سے ماسک نوچنے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور پلٹ کر دروازہ بند کیا۔ اس دوران رام سروپ اپنے منہ سے آکسیجن ماسک نوچ چکا تھا، اور اگر رات تک نہ جاتا تو ہم اسے تگنی کا ناچ نچا دیتے۔ جان ہی نہ چھوڑ رہا تھا۔ یہ تم ہو بھوریا چرن؟ ہاں رے، تیرے پاس آنا تھا۔ اسی طرح ای منوئی کا دیہانت ہو گیا، سو ہم اس کے شریر میں آ گئے اور اس کے گھر والے سمجھے کہ ای جیوت ہے، مگر تم تو ویسے بھی آ جاتے تھے۔ میں نے کہا، کام تھا رے تو سے۔ کیا کام تھا؟ میں نے خود کو سنبھال کر کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ایک بات بتا، اب تک ہم نے تو پر جتنے احسان کیے تو مانے ہے کہ نہ؟ وہ بگندر ناتھ پکا بھوت تھا، 10-20 کو لے کر مرتا، اور مر تو وہ چکا ہی تھا، پر اس کی کالی سختی بڑی سخت تھی۔ وہ تو ہم تھے جس نے اس کا کریا کرم کر دیا، ورنہ کس کی مجال تھی کہ اس سے چھکریا کی جان چھڑا لیتا۔ اور یہ تو کچھ نہ ہی، ہم اپنی سنکھا سختی لے لیں اور تو ہمیں پیر پھگنوں دوبارہ لے جا تو ہم کھنڈولا بن جائیں گے۔ پھر یہ سمجھ لے کہ سنسار ہم دونوں کا ہوگا، سارے سنسار میں وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ مجھ سے کیا کام ہے تمہیں؟ بڑا ضروری کام ہے، مشکل ہے، پر تجھے کرنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی پیدا ہو گئی۔ پھر وہ بولا، تیرے اس ہسپتال میں ایک بچہ پیدا ہوئی ہے، وہ پائل ہے، کمرہ نمبر 20 میں ہے۔ بس تجھے وہ بچہ ہمارے پاس لانا ہے، باقی کام ہمارے، ہم کاکری ہے۔ اس مولوی نے ہمارے راستے بند کر رکھے، سنے تو ابھی تک ہم آگے کا کام کر چکے ہوتے۔ میں اپنی اس وقت کی کیفیت کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے بدن کا خون خشک ہو گیا۔ ہسپتال میں ایک معصوم بچہ پیدا ہوا ہے جو پائل ہے، اور اسے اس شیطان تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اس سے زیادہ مکروہ عمل اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنی زندگی کی قیمت پر بھی یہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہم جانت رہے تورے من کی بات، پر تو بتا، کتنے لوگوں کا جیون بچایا تو نے؟ کیسے؟ ہمارے وردان سے۔ ایک منوئی کا جیون مانگ رہے ہیں ہم تجھے، کون سی بڑی بات رہے؟ یہ کام مجھے کیسے کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تو ڈاکٹر ہے، بچے کو دیکھ، اوکے ماتا پتا سے کہہ تو اس کا معائنہ کرے گا۔ تو ہسپتال کا سب سے اعتبار والا ڈاکٹر ہے،
कौन तुझे मना करेगा, तू उसे इधर ले आ, बाकी काम हमारा है। हम अपना काम करके राम स्वरूप के रूप में ठीक हो जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे बस। ये काम आज तो नहीं हो सकता, कल कर, परसों कर, इतनी जल्दी ना है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। अभी मैंने इतना ही कहा था कि दस्तक सुनाई दी और उसने फौरन ही ऑक्सीजन मास्क अपने चेहरे पर लगा लिया। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। चेयरमैन साहब राम स्वरूप के 2 रिश्तेदारों के साथ अंदर आए। चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, काबिल डॉक्टर क्या कहते हैं राम स्वरूप के बारे में? ये कहकर चेयरमैन साहब ने मुझे आंख मार दी। सूरत हाल का जायजा ले रहा हूँ, जो होगा बेहतर होगा, मैंने कहा। चेयरमैन साहब ने फौरन बात लपक ली। वेरी गुड, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मेरी तरफ से मुबारक हो। राम स्वरूप के रिश्तेदार खुश हो गए, मगर मेरा दिल दुखने लगा। जिस राम स्वरूप की जिंदगी की इन्हें आस हुई थी, वो बेचारा तो कब का मर चुका था। मैं इन लोगों के साथ बाहर निकल आया, लेकिन आज मेरी हालत हमेशा से ज़्यादा ख़राब थी। घर में मैं बहुत निढाल रहा। सब मुझसे मेरी तबीयत का हाल पूछ रहे थे। आज से ज़्यादा कभी परेशान नहीं रहा था। मैंने कभी इस मनहूस वजूद का सहारा नहीं चाहा था। डॉक्टर रिजवान के जूनियर की हैसियत से काम करते हुए खुश था। रफ्ता रफ्ता कामयाबी और महारत हासिल करने का ख्वाहिशमंद था। जो कुछ हुआ सिर्फ इत्तेफाक था। मैं जावेद अंसारी के बाजू के इस निशान पर तवज्जो देता, ना नौबत जहाँ तक पहुँचती। बेशक इसके बहुत सी जिंदगियाँ बची थीं, बहुत से घरानों की खुशी हासिल हुई थी। खुद मेरे अहल खाना मेरी कामयाबियों से बेहद खुश थे। दोनों भाइयों के बहुत से काम मेरे नाम की वजह से पूरे हुए थे, लेकिन मेरे दिल की खलिश ने मुझे हमेशा बेचैन रखा था। मैं खुश नहीं था, बल्कि कभी कभी ये सोचता था कि आखिरकार भूरिया चरण से इख्तलाफ हो जाएगा और मैं इन तमाम सिफात से महरूम हो जाऊंगा। उस वक्त मेरी बड़ी सुबकी होगी। ऐसी सोचों के वक्त खुद को ये कहकर तसल्ली देता था कि वो ज़िंदगी मुझे इस ज़िंदगी से ज़्यादा पसंद होगी। इस नापाक वजूद के रहमो करम पर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती थी। और फिर जो मकरूह अमल मेरे बाप ने नहीं किया, वो मैं कैसे कर सकता था? इस रात एक लम्हे के लिए नींद नहीं आई। तहज्जुद के वक्त वज़ू करके जाए नमाज बिछा कर बैठ गया। इससे अच्छा अमल कोई नहीं था। इंसान कितने ही इज़्तिराब का शिकार हो, अल्लाह के हजूर झुक जाए तो सकून का समंदर मुअज्जन हो जाता है। मैंने बड़ी आजिज़ी से दुआ की कि माबूद अजीम, मेरी सोच जवाब दे चुकी है। मैं दोराहे पर खड़ा हूँ। मैं बेबसी का शिकार हो गया हूँ। फैसला नहीं कर पा रहा कि क्या करूँ। 100 बार जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। उस मासूम की जिंदगी कभी नहीं लूंगा, कुछ भी हो जाए। खुदा की कसम, अंदर से एक अजीब सुकून उभरा था। बहुत देर तक दुआ मांगता रहा, फिर अपनी जगह से उठा और सोने के लिए जा लेटा। नींद चंद लम्हों में आ गई थी। खूब देर तक सोया। नाश्ते पर ख्याल आया था कि क्या करूं, किस तरह भूरिया चरण से ये काम करने से इनकार करूं। इस पर क्या रद्द अमल होगा? वो खूनख्वार हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? जो भी करेगा उसे बर्दाश्त किया जाएगा। अहमद अली साहब भी बहुत याद आए थे, जिन्होंने कहा था कि 7वां पायल उसे कभी नहीं हासिल होने देंगे। देखें क्या होता है। आखिरकार अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर फरीदा के साथ राउंड पर निकला। डॉक्टर फरीदा ने बताया, डॉक्टर काजम ने बताया है कि रूम नंबर 40 का मरीज रात को बहुत बेचैन रहा है। उसे 3 बार ख्वाब आवर इंजेक्शन दिए गए, लेकिन वो नहीं सोया। उसने ऑक्सीजन मास्क भी उतार कर फेंक दिया था। मैं उसे देखता हूँ, मैंने कहा, और 40 नंबर कमरे की तरफ बढ़ गया। राम स्वरूप उसी कमरे में था। अंदर दाखिल होकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और भूरिया चरण की तरफ मतवज्जे हो गया। उसने आंखें खोल दी जो खून की तरह सुर्ख थीं। क्या बात है राम स्वरूप? देखेंगे? अरे देख लेंगे इस मौलवी को। कब तक रोकेगा हमारे रास्ते को? कब तक रोकेगा हमें? क्या हो गया? क्या बात है? मैंने पूछा। तू का नहीं पता? अरे काहे मन जलाए है हमारा? तू का नहीं पता? वो बिफरे लहजे में बोला। मैं हैरानी से रूप स्वरूप की सूरत देखने लगा। ये क्या बपरा हुआ है? मुझे कुछ नहीं मालूम था। जानत हैं हम, अच्छी तरह जानत हैं। खुद उस छोरा की जान ले ली। ए कोई बात नहीं। हमारा काम हो जाता तो बुरी बात थी। जान ले ली? मैंने हैरत से कहा। फिर अचानक मेरे जहन में छनाका हुआ। छोरा की जान ले ली? कहीं ये उस बच्चे की बात तो नहीं कर रहा? चुनाचे मैंने कहा, मैं घर से आकर सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। राम स्वरूप, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। ओ पायल छोकरा रात को मर गया और हम जानत हैं। वह अपनी मौत ना मरा, उसे मारा गया है कि वो हमारे काम ना आ सके। किसने मारा है और कैसे मारा है? मैंने पूछा।
मौलवी ने बड़ी से बात करी। ये बोला इनसे कि ये गंदी आत्मा खंडोला बन गया तो हाहाकार मचा देगा। संसार में इसे खंडोला बनने से रोकने के लिए एक छोरे का जीवन ले लिया जाए तो अच्छा है। बकवास कर रहे हो भूरिया चरण, जिंदगी खुदा की अमानत होती है और कोई सच्चा मुसलमान किसी मुसलमान की जान कभी लेने की कोशिश नहीं करता, चाहे उसके पास कितनी ही दुनियावी या रूहानी कुव्वत हो। अरे छोड़, ये सब इस मौलवी का किया धरा है, मैं कभी नहीं मानूंगा। मालूम करता हूँ इस बच्चे की मौत कैसे हुई। मैंने कहा, अरे अब हम का लेना, उससे भाड़ में झोंक उसको, देखेंगे अब आगे क्या करना है। एक बात बताओ, किसी मुर्दा पाइल से तुम्हारा काम नहीं बन सकता? बज़ाहिर ये सवाल मैंने आम अंदाज से में किया था, लेकिन पस पर्दा ये ख्याल था कि ये नापाक रूह कहीं बच्चे की लाश की बेहुरमती ना करे। नहीं रे, हमें जीते जागते पाइल का खून चाहिए होता है, मरे हुए सर का कोई काम ना रहे। अब तुम क्या करोगे पूरिया चरण? निकल जाएंगे इसके शरीर से, तू अपना ठिकाना कर ले। ई छोकरा तो पहले ही मर चुका है, तू बदनामी मोल मत ले, हम चले जाएंगे तो इसकी माटी रह जाएगी। मैंने कहा, सूरत हाल मेरी समझ में आ गई थी। वो बच्चा मर गया था, उसकी देखभाल डॉक्टर अनवर के स्पुर्द थी। मालूम करूंगा बच्चे की मौत किस तरह वाक़या हुई। उसकी मौत से खुशी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फितरी तौर पर वो तरद्दुद दूर हो गया जिसने रात भर बेचैन रखा था। मैंने रात को खलूस से दुआ मांगी थी कि कायनात के मालिक, मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूँ, मेरी मदद फरमा, और मेरी मदद हो गई। वो नामुराद काले जादू का माहिर अपने मकसद में नाकाम हो गया था। कुदरत ने खुद उसका हल पेश कर दिया था। मैं तो क़यामत तक उस बच्चे की जान ना लेता, चाहे कुछ भी हो जाता। अब बहुत से फैसले करने थे, चुनाचे मैंने कहा, राम स्वरूप, यही कहूँगा तुम्हें, अभी तुम खुद जानते हो कि बच्चे की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। अभी कुछ देर ये बदन ना छोड़ना, मेरी लाज रह जाएगी। तेरी बुराई का कोई काम ना करें, तुझसे तो हमें बड़ा काम लेना है रे। जा काम कर ले अपने। मैं बाहर निकल आया। कॉरिडोर में मुझे डॉक्टर अनवर मिल गया। मैंने उससे बच्चे के बारे में पूछा तो डॉक्टर अनवर ने कहा, बेहद अफसोसनाक कहानी है। बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त था, माँ ना तजर्बाकार थी, उसका पहला बच्चा था। उसने बच्चे को फीड कराते हुए सीने से भेंच रखा था। बच्चे का दम घुट गया और वो मर गया। माँ नीम पागल हो गई है बेचारी। मैं उसे देख सकता हूँ डॉक्टर अनवर? अब कहाँ, वो लोग रात को 3 बजे चले गए। ओह, वाकई ही अफसोसनाक बात है। मैंने कहा, अजीब सी कैफियत हो गई थी, फिर मैं दूसरे मरीजों में मसरूफ़ हो गया। दिन को 2:30 बजे के करीब डॉक्टर बुरहान का पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। डॉक्टर बुरहान इस हस्पताल के चेयरमैन का नाम था। मैं उनके हुक्म की मानते हुए उनके कमरे की तरफ रवाना हो गया। तकरीबन जब मैं डॉक्टर कामरान बुरहान के कमरे में गया तो राम स्वरूप के दोनों बेटे वहीं बैठे हुए थे। चेयरमैन साहब ने मेरे सलाम का जवाब देकर मुझे बैठने के लिए कहा, फिर बोले, इनसे तारुफ है आपका? जी, नाम नहीं मालूम, ये राम स्वरूप के बेटे हैं, बस इतना ही मालूम है। परेशान हैं दोनों, अपने बाप की खैरियत मालूम करना चाहते हैं। मैंने बता दिया है कि राम स्वरूप साहब की निगहदाश्त आप कर रहे हैं। बहुत से घरेलू झगड़े होते हैं डॉक्टर साहब। पिताजी एकदम बीमार हो गए, कारोबार और जायदाद के बारे में भी फैसले नहीं हो सके। उनकी हालत में कुछ बेहतर हो तो उनसे कई अहम कागजों पर दस्तखत कराने हैं। राम स्वरूप के एक बेटे ने कहा। मैंने गहरी सांस ली तो असल तशवीश ये थी, अब जवाब देने में आसानी हो गई थी। चुनाचे मैंने कहा, मैं आप लोगों को साफ बता देना चाहता हूँ कि राम स्वरूप जी अब चंद घंटों के मेहमान हैं। उनका अंदरूनी निज़ाम फेल होने लगा है। आप चाहें तो उन्हें अस्पताल में रखें, चाहे तो घर ले जाएं। मेरे जवाब पर चेयरमैन साहब चौंक पड़े। उन्होंने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा। राम स्वरूप के दोनों बेटे परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा, आप क्या कहते हैं डॉक्टर बुरहान? मैं खुद उनका जायजा लेता हूँ, आप लोग चाहें तो बाहर इंतजार करें। ये कहकर चेयरमैन साहब ने अपनी सीट छोड़ दी। वो दोनों भी खड़े हो गए थे। आइए डॉक्टर कामरान, मरीज के कमरे की तरफ बढ़ते हुए चेयरमैन ने कहा, माजरत के साथ आपसे कुछ कहना चाहता हूँ डॉक्टर कामरान। जी सर, ये प्राइवेट अस्पताल है, हम लोग पूरे खलूस के साथ अपने हर मरीज का इलाज करते हैं और कोई गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं करते, लेकिन हमारे अस्पताल का एक मेयार है।
اسے قائم رکھنے کے لیے ہم اپنے اخراجات بھی مناسب رکھتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر رام سروپ کی حالت خراب بھی ہے تب بھی ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم دونوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ رام سروپ آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ڈاکٹر برہان اسے چیک کرتے رہے۔ انہوں نے کچھ دوسرے ڈاکٹروں کو بھی طلب کر لیا تھا اور ان سے رام سروپ کے بارے میں مشورے کرتے رہے۔ بہت مشوروں کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، میرے اندازے کے مطابق تو حالت پہلے سے بہتر ہے۔ آپ کو اس کی موت کا شبہ کیوں ہوا؟ بس ایک اندازہ ہے، میں نے جواب دیا۔ چیئرمین صاحب نے دوبارہ کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم رام سروپ کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا اور چیئرمین صاحب اپنے آفس چلے گئے، لیکن کوئی 15 منٹ کے بعد ہی چیئرمین صاحب کا پیغام موصول ہوا۔ انہوں نے مجھے رام سروپ کے کمرے میں طلب کیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ طلبی کیوں ہے۔ کمرے میں پہنچا تو رام سروپ کے بیٹے 2 اور ڈاکٹر برہان اندر موجود تھے۔ یہ لوگ رام سروپ کا معائنہ کر رہے تھے۔ برہان صاحب نے مجھے اشارہ کیا اور میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ یہ مر گیا، ڈاکٹر برہان نے سرگوشی میں کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں ڈاکٹر برہان نے مسکراتے ہوئے کہا، حقیقت یہ ہے ڈاکٹر کامران کہ بعض اوقات آپ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ لگتے ہیں۔ آپ جس کا علاج کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ رام سروپ مر جائے گا اور وہ کچھ دیر کے بعد مر گیا۔ میں ایک گنہگار انسان ہوں سر، میں نے جواب دیا۔ ہمیں آپ پر فخر ہے۔ بڑا معتبر نام بن گیا ہے ہمارے ہسپتال میں آپ کی وجہ سے۔ بے حد شکر گزار ہوں۔ زندگی کے شب و روز رواں دواں تھے۔ گھر کے حالات باہر کی دنیا سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اپنی لگن اپنی جگہ، گھر والوں کی سوچ الگ، بھابیاں اپنا راگ الاپتی رہتی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے لیے بہت پریشان ہیں، ثانیہ بھابی شرارت سے بولیں۔ یار شادی وادی کر لو ورنہ لوگ کہیں گے کہ بھابیوں کو دیور جی کی پرواہ ہی نہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے بھابی۔ اس سے بہت کچھ میں شادی بھی شامل کر لو۔ ثانیہ بھابی ہار ماننے والی کہاں تھی؟ بھابی شادی کے بعد انسان کچھ اور کرنے کے قابل کہاں رہتا ہے؟ بیوی ہتکڑی کی طرح ہوتی ہے، دونوں ہاتھ بن جاتے ہیں، پھر بچے بیڑیاں بن جاتے ہیں۔ پتہ نہیں انسان اتنی خوشی سے یہ عمر قید کیوں قبول کر لیتا ہے۔ ارے ارے ہمارے منہ پر ہمیں برا برا کہہ رہے ہو۔ سن رہی ہیں ندا بھابی؟ کہنے دو انشاءاللہ اونٹ بہت جلد پہاڑ تلے آئے گا۔ ندا بھابی نے مسکرا کر کہا۔ گھر کا ماحول زندگی میں شگفتگی پیدا کر دیتا تھا۔ دونوں بھابیاں میرے لیے بہت کچھ سوچتی رہتی تھیں، لیکن میری سوچ ان سے بہت مختلف تھی۔ میں اپنی محنت اور لگن سے کچھ بننے کا ارادہ رکھتا تھا کہ درمیان میں یہ مصیبت آ گئی تھی۔ وہ بدروح خود مجھ تک آئی تھی اور میری شہرت کی وجہ بن گئی تھی، جبکہ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا، اور اب میں بند کر رہ گیا تھا۔ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ جو کچھ ہوا تھا اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ اب اس سے نجات کیسے ملے؟ کوئی 2 ماہ گزر گئے، بھوریا چرن کو ایک لمحے کے لیے نہیں بھول سکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے جس مریض پر بھی نگراں مقرر کیا جاتا اس کی بیماری مجھے پتہ چل جاتی تھی اور میرے علاج سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس دن بھی ایک مریضہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ میرے طریقہ کار کے مطابق اسے معائنے کے لیے خاص کمرے میں لایا گیا تھا۔ وہ بے ہوش تھی۔ میں نے اپنے کام کا آغاز کیا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں چونک پڑا۔ تبھی وہ مکروہ لہجے میں بولی، ہاں ہم ہی ہیں۔ اس کی آواز میں نے پہچان لی تھی۔ بات کرنی ہے تو سے بڑا سمے بیت گیا رے، پریشان ہو گئے ہیں ہم، سمجھ گئے ہیں کہ تو ہمارا کام کرنا ہی نہیں چاہتا، پر بڑوا ای تو تجھے کرنا ہی ہوگا۔ مجھے ایک بات بتاؤ بھوریا چرن، کیا تمہارا کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا؟ مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وچن دیا تھا ہم نے کالی دیوی کو، 7 سڑتی ہوئی لاشوں کی بھیٹ دی تھی، تورے پتا کے نام کی، کالے جادو کے پھیر ہوئے ہیں یہ سب۔ تیرا باپ دولت کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ ہم نے کہا ہمیں کھنڈولا بنا دے، ہم تورے چرنوں میں دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ مان گیا۔ ہمیں وچن دیا اس نے کہ ہمیں پیر پھگنو اتوار پہنچا دے گا۔ ہم نے سارا انتظام کر لیا، دیوی کو بھیٹ دے دی، 3 موقع ملے ہیں بس، اس کے بعد سب کچھ ختم۔ تمہار پتا وچن دے کر مکر گیا، لاکھ جتن کر لیے، نہ مانا، خوب خون خرابہ ہوا، پھر اس کا کام بن گیا اور ہم ہار گئے۔ دوسرے جنم کے لیے ہماری سنکھا سکتی بھی چلے گئی، پھر تو مل گیا۔ تو اپنے پتا جیسا ہے، ہمارا کام تجھ سے بن جائے گا۔ دیکھ لے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے تیری کیسے جے جے کار ہو رہی ہے۔
ہمیں کھنڈولا بن جانے دے سارے سنسار میں، تیرا نام نہ گونجے تو ہمارا بھی نام نہیں۔ تم نے یہ روپ پھر کیوں دھارا؟ تمہارے پاس آنا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ بیمار ہے، دوا دارو دے دے ٹھیک ہو جائے گی۔ اب تو ہماری وہ بات سن لے جس کے لیے ہم تیرے پاس آئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ہم نے آج تک تجھے فائدے ہی پہنچائے ہیں، پر تو نے من سے ہمارا کوئی کام نہیں کیا۔ اب ایک بڑا کام ہم تجھے دے رہے ہیں، بس تجھے وہ کام کرنا۔ کیا کام ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکا۔ اور ای کام تجھے کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، نہیں تو تیری ہماری دوستی ختم ہو جائے گی۔ کام تو بتاؤ، میں نے وحشت زدہ لہجے میں کہا۔